عجیب بات ہے نا، میاں بیوی کی لڑائی بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ کبھی کھانے میں نمک کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، آپ گھر میں لیٹ آتے ہیں اس وجہ سے، کبھی ساس کی کسی بات کی وجہ سے، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ تو مجھے سمجھتے ہی نہیں، اس گھر میں میری کوئی قدر ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو ایسے ایسے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں جن کا پچھتاوا سالوں تک رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچو، مرد رات کو تھکا ہوا گھر آیا، جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے بیگم ناراض بیٹھی ہے۔ اس نے بیگم کو دیکھا، اسے کیا ہوا؟ پوچھتا ہے، بیگم تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے اگر کچھ نہیں ہوا تو منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اب مرد کے ان الفاظ نے آگ کے اوپر تیل پھینک دیا۔ بیوی کے ذہن میں پہلے سے 10 باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے صبح میری بات نہیں سنی، موبائل میں لگے رہے، مجھے توجہ نہیں دی، اور مرد اپنا سوچ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، سارا دن کام کرتا رہا، اب سوچا کہ گھر جاؤں گا سکون ملے گا، لیکن گھر آ کر بھی یہی ٹینشنیں، یہی پریشانیاں، یہی روزانہ کی چخ چخ۔ اب اصل بات سمجھو کہ یہ دونوں کیا چاہتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے، مجھے سمجھا جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، اور مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میرے کاموں کی قدر کی جائے، کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں، میری کوئی عزت ہی نہیں۔ مرد عزت مانگ رہا ہے، قدر مانگ رہا ہے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے سمجھا جائے، مجھے محسوس کیا جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو یہ چیز نہیں دے رہے، نہ عورت عزت دیتی ہے اور نہ شوہر بیوی کو سمجھتا ہے۔ جب ایک دوسرے کو یہ چیزیں نہیں دیتے تو پھر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بغیر کسی بات کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر بیٹھ کے سوچا جائے تو ان باتوں پہ لڑائی بنتی نہیں تھی۔ کبھی بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں کسی کی برائی کریں گے، ورنہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی بیٹھیں گے 2 منٹ بات ہوگی لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ دل صاف رکھ کے بات دوسرے کی نہیں سنتے۔ کسی کی بات سنتے بھی ہیں تو جج کرنے کے لیے۔ بیوی بات کرے گی، شوہر ایک دم جواب دے گا، جج کرے گا، شوہر بات کرے گا، بیوی ایک دم جج کرے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ سیکھا ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی سکھاتا ہے۔ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ میں مردوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عورت کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے، کپڑے چاہیے، اچھا گھر چاہیے، عیش والی زندگی چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے۔ آپ سوچتے ہو کہ میں نے اسے سب کچھ دے دیا، اچھا گھر دے دیا، پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہے، پھر اسے کیا چاہیے؟ یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن سب سے اہم بات عورت چاہتی ہے کہ اسے محسوس کیا جائے، اس کی باتوں کو سمجھا جائے۔ اگر 2-4 باتیں اس کی سن لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ محبت کی خاطر اتنا نہیں کر سکتے۔ اور عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے مردوں کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، وہ تمہارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ انسان باہر جاتا ہے، دنیا کے مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں، باہر وہ باتیں سہتے ہیں آپ کے لیے۔ ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور محبت سے، پیار سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مرد عزت مانگتا ہے، قدر مانگتا ہے۔ جو عورت اپنے مرد کی عزت کرتی ہے وہ راج کرتی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا احساس کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس کی بیوی اس پہ قربان ہوتی ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، ان کا ایسا رشتہ ہوگا، وہ بتا سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو بتاؤ کہ تم میرے لیے اہم ہو، تم نے مجھے خاندان دیا ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہو، میرے گھر کو سنبھالتی ہو۔ اور عورت بھی ذرا بیٹھ کے اپنے خاوند کو بتائے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں، میرے بڑے ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ یہ رشتہ آپ دونوں لوگ ہی بچا سکتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی بھی اس رشتے کو بچا نہیں سکتا۔ اگر یہ رشتہ خراب ہونے لگ جائے، کوئی تیسرا آدمی بچا نہیں سکتا، وہ رشتہ برباد ہو کے رہتا ہے۔
اس رشتے کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ رشتہ اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔